الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب ضربتم تم چلو سفر کرو فی الارض زمین میں فلیسا پس نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا کہ تم قصر کرو من الصلاۃ نماز میں سے ان اگر خفتم تم ڈرو ان یفتنکم کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر لوگ کانوا لکم عدوا مبینا ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں واضح دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قصر نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اس آیت کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ آیت مبارکہ پیش کر یہ بات کہی کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے جس میں خوف ہو، ڈر ہو فتنے کا، دشمن کا خوف ہو، تو اس میں نماز قصر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم ہر سفر کے اندر نماز قصر کرتے ہیں، چاہے امن والا سفر ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی چیز میرے ذہن میں بھی آئی تھی اور میں نے بھی اس پر تعجب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو شرط لگائی ہے کہ ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو تو پھر تم نے قصر کرنی ہے۔ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی، اگرچہ یہ آیت خاموش ہے اس مسئلے میں کہ عام سفر کے اندر قصر نماز کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن حدیث مبارکہ اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ رخصت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ صدقہ ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین کا صدقہ قبول کرنا چاہیے اور نماز قصر کرنی چاہیے۔ قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا۔ کمی کن نمازوں میں ہوتی ہے؟ ظہر، عصر، عشاء۔ باقی نہ فجر میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی مغرب کے اندر کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان تین نمازوں کے اندر ہم کمی کر سکتے ہیں، اور رسول مکرم علیہ السلام سے واضح طور پر سفر کی مقدار کتنی ہو اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ لیجئے کہ واضح طور پر ایک مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہو کہ اتنا انسان نے سفر کرنا ہے تو پھر وہ نماز کو قصر کرے گا، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اور دوسری بات کہ کتنے دن تک قصر کرنی ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح طور پر نہیں ملتی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام سے دونوں چیزیں واضح طور پر نہیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا اور ہم یہ باتیں کرتے بھی ہیں کہ 21 کلومیٹر تقریباً یا 22 کلومیٹر جو 9 میل بنتا ہے 3 فرسخ، اگر بندے نے اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد سفر جہاں تک کرنا ہے اس کی مسافت 21 سے 22 کلومیٹر کے درمیان ہے تو وہ شخص نماز قصر کر سکتا ہے۔ یہ کہاں سے لیا ہے علماء نے؟ یہ اصل میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، وہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو خود اس کا تعین نہیں کیا، لیکن آپ کے سفروں کو علماء نے دیکھا
صحابہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اجتہاد کیا کہ آخر کتنے سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قصر کیا ہے۔ کیونکہ آپ روایات کو جب پڑھیں گے احادیث کو تو آپ کو ایسی بھی حدیثیں ملیں گی کہ ابھی آپ مدینہ سے نکلے ہیں، مدینہ کی بستی نظر آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے قصر کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، واپس آ رہے ہیں، مدینہ نظر آ رہا ہے، داخل نہیں ہوئے، آپ قصر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یعنی مختلف چیزوں کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسفار تقریباً کتنے ہوتے تھے۔ تو آپ کا جو کم از کم سفر رہا ہے کہ جس میں آپ نے قصر کی ہے وہ 9 میل تھا، 3 فرسخ 9 میل، اور کلومیٹر کے لحاظ سے یہ 21-22 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کم از کم اتنا سفر کرنا ہے اپنی آبادی سے باہر نکل کر، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر سے نہیں شمار کرنا، یہ اپنی آبادی جو ہماری آبادی ہوتی ہے نا، اس آبادی سے باہر نکل کر، اب آبادیاں کیونکہ مکس ہو چکی ہیں، اب یہاں سے آپ چلے جائیں تو پوری آبادی ملی ہوئی ہے، ادھر بھی چلے جائیں آبادی، کہیں پر بھی درمیان میں خالی حصہ آتا نہیں ہے، تو ایک حدود کا تعین کر دیا گیا ہے کہ جی یہ علاقے کی حد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں 1.5 کلومیٹر بھی نہیں چلتے تو حد شروع ہو جاتی ہے، جی واہ کینٹ کی حد کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، آگے پھر کیا ہے کینٹ وہ حسن ابدال کی وہ حدود شروع ہو جاتی ہے۔ اب بظاہر یہ ہم نے آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر سفر طے کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن حدود کیا ہے، یہ تعین جب ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے حدود کو دیکھنا اپنا، کہ جب ہماری حدود کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ہماری حدود علاقے کی یہ ہے، تو اس کے بعد آپ کا سفر اگر 22 کلومیٹر کے آگے تک کا ہے، ٹھیک ہے، یا 22 کلومیٹر تک کا ہے، پھر آپ علاقے سے نکل گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ 22 کلومیٹر پر ہی پہنچیں گے تو قصر کریں گے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو آخری منزل ہے اس کی جو مسافت ہے وہ 22 کلومیٹر سے اوپر جا رہی ہے۔ اب دن کتنے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 20 دن کا تذکرہ ملتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 20 دن، اور فتح مکہ کے موقع پر 19 دن، اور پھر اسی طرح بعض روایات کے اندر 15 دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ 20 دن کی ایک حد ہمیں مل رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے سفر اتنے عرصے تک کیا، اور اس سفر کے اندر مکمل طور پر آپ نماز قصر ہی پڑھتے رہے۔ تو اب ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی علاقے میں جانا ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نے وہاں پر 20 دن سے زائد رہنا ہے، 20 دن سے زائد رہنا ہے، تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ 20 دن سے اوپر وہاں پر قیام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا قیام کا تعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے، ارادہ ہے کہ میں ادھر ہفتہ رہوں گا، 10 دن رہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ ارادہ آپ کا 10 دن کے بعد 20 دن پہ چلا جاتا ہے، 20 کے بعد 30، آگے 2 مہینے 3 مہینے، آپ کا ارادہ مطلب پکا نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے آپ کا ارادہ آگے ہوتا جا رہا ہے، کسی وجہ سے آپ آئے تھے وہ آپ کا کام نہیں ہو رہا، اور آپ مزید وہاں پر سکونت آپ نے اختیار کر رکھی ہے، تو یہ تردد کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے اندر جتنے بھی مہینے آپ ادھر رہیں گے اس علاقے کے اندر، جب تردد ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ قصر نماز ہی پڑھتے رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے تقریباً 6 مہینے کا ان سے تذکرہ ملتا ہے کہ ہم کیا ہے وہاں پر نماز قصر ہی کرتے رہے، اور وجہ کیا تھی کہ ان کو تعین نہیں تھا کہ ہم نے کب یہاں سے واپس ہونا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تردد کی کیفیت کے اندر، جب تعین ہو تو اس کے اندر کچھ علماء 3 دن والی حدیث پر جاتے ہیں کہ 3 دن سے زائد کا سفر ہے تو پھر 3 دن تک وہ قصر کرے اور اس کے بعد
مکمل نماز پڑھے گا، کچھ 15 تک چلے جاتے ہیں، کچھ 17 تک اور کچھ 19 اور 20 تک۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کوئی خاص نہیں ملتی کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ اتنا ہی سفر ہے تو اس میں قصر ہوگی، یا اتنی ہی دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے آپ کے یعنی کہ ان روایات احادیث کو اور اسفار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ سفر کا معنی ایک اور انداز کے اندر پیش کرتے ہیں۔ سفر کیا کہتے ہیں سفر اس کو کہا جاتا ہے جس کو عرف عام سفر قرار دے۔ عرف عام میں سفر کیا کہلاتا ہے؟ مثال ہے آپ روزانہ یہاں سے 100 کلومیٹر بھی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، 100 کلومیٹر بھی آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسافر نہیں کہلاتے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ذہن کیا ہے جی ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، ڈیوٹی سے ہم نے شام کو واپس آ جانا ہے۔ تو کچھ لوگ جو اس انداز سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفر جس کو عرف عام سفر کہے گا، یعنی عرف کے اندر واقعی کہا جائے کہ یہ بندہ سفر کر رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نماز قصر کرے گا، اور اسی وجہ سے وہ 90 کلومیٹر کی مسافت بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جو 90 کلومیٹر مسافت جو نکالی گئی ہے وہ اسی وجہ سے نکالی گئی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر عرف کے اندر یہ سفر ہی کہلاتا ہے جو بندہ 21 کلومیٹر سے زائد جا رہا ہے، اگرچہ وہ عادتاً روزانہ کی بنیاد پر وہ وہاں پر آ رہا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح اب نہیں سمجھ پا رہا کہ میں مسافر ہوں، کیونکہ اس کی روٹین سی ایک بن گئی ہے۔ لیکن وہی چیز اگر میں کروں گا میرے لیے سفر ہے، کیونکہ میں روزانہ نہیں جا رہا، میں مہینے میں کبھی جا رہا ہوں، ہفتے میں کبھی جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے جو تھکاوٹ مجھے محسوس ہونی ہے وہ آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ روزانہ وہ کر رہے ہیں، تو اصل وہ سفر ہی کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر اگر ہر ایک کی اگر طبیعت کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس لحاظ سے کہیں پر بھی بندہ قصر نماز کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تو اس میں آپ یہ بھی کہیں گے کہ جس کے پاس اپنی گاڑی ہے، بندہ جہاز کے اندر جا رہا ہے، بھلے وہ یہاں سے سعودیہ چلا جائے، جی سفر کرنے کی قصر ہے ہی نہیں، کیوں کہ اس نے سفر میں کون سی مشقت اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ نہیں ہوتی، مشقت شرط نہیں ہے، مشقت اس کے اندر شرط نہیں ہے۔ عرف کا بس صرف اس لیے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ عموماً مسافر کس کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلا جائے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلا جائے، اس کو مسافر ہی ہم شمار کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ یہیں کے، یہ کیا کہا جاتا ہے، یہ مسافر ہے۔ تو اس لیے اس بندے کو سفر کے اندر ہی ہم شمار کریں گے۔ وہ روزانہ چاہے وہ 21 کلومیٹر سے زائد سفر کر رہا ہے، چاہے وہ نوکری کے لیے ملازمت کے لیے کر رہا ہے، تو وہاں پر جن نمازوں کے اوقات ہیں وہ نماز اگر وہ قصر ادا کرنا چاہتا ہے قصر ادا کر سکتا ہے، اور افضل بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اگرچہ اختلاف ہے کہ قصر نماز پڑھنا افضل ہے یا پوری پڑھنا، تو یاد رکھیں جو میں نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے اس کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہی ہے کہ سفر میں قصر کرنا یہ افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر جو ہے قصر کرنا افضل نہیں ہے، پوری پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے۔ اور اسی وجہ سے احناف زیادہ تر وہ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لمبا بھی سفر ہوتا ہے اور وہ پوری نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، اللہ کی ایک رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک نوافل کا تعلق، پہلی اور بعد کی سنتیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی اور بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، سوائے وطر کا ذکر ملتا ہے اور فجر کی سنتیں، اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ان کو سفر کے اندر کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل رہا، اور یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا بھی یہی عمل رہا کہ وہ سفر کے اندر اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب سفر کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ ہماری اختیار کے اندر نہیں ہوتے، جیسا کہ ریل گاڑی والا سفر ہے۔ اب یہ سفر ایسا ہوتا ہے یہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ گاڑی آپ کی مرضی سے رکے، اس کا اسٹاپ 1 سے 2 منٹ کا ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے، نماز کس طرح پڑھی جائے، اس کی 2 چیزیں یاد رکھیں۔ آپ کے جو نمازوں کا وقت ہے نا، ظہر کی نماز زوال سے شروع ہوتی ہے
اور آپ مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے، یہ سفر کی حالت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مسئلہ، زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ نماز عصر اور نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سفر میں نماز جمع کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لمبا ایک وقت ہے، اگر وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس دوران کوئی ایسا بڑا اسٹاپ میری گاڑی کا آ سکتا ہے جہاں پر 20-15 منٹ گاڑی رکے گی اور میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر اس کو باہر اتر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ نہیں، اس دوران کہیں پر گاڑی کا اتنا بڑا اسٹاپ نہیں آئے گا اور میرے لیے نماز کا پڑھنا مشکل ہے، پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھے گا۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر ادا کر لے، نہیں تو بیٹھ کر ہی پڑھ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت کے اندر جو ہے سواری پر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ شروع میں آپ نے قبلہ رو ہونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنی سواری کا رخ آپ نے قبلہ رو ہونا ہے، یعنی نماز جس جانب پڑھ رہے ہیں قبلے کا تعین کرنا، ٹھیک ہے۔ قبلے کا تعین کر لیا، پھر گاڑی گھوم گئی ہے، آپ کو قبلے سے اس نے ہٹا دیا ہے، اس میں کوئی نماز کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ سواری پر آپ موجود تھے، ٹھیک ہے، اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ اونٹ تھا، گھوڑا تھا، کوئی بھی چیز تھی، اس پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے شروع کی، پھر اونٹ کو ظاہر اب آپ نے پکڑا ہوا تو نہیں، چھوڑا ہوا ہے، اب وہ چڑھتا چڑھتا وہ اس طرف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ نماز اپنی جاری رکھیں گے، اور یہ خاص طور پر کب؟ جب نماز کے ضائع ہونے کا وقت ہے، اور یہ ہم نے دلیل یعنی علماء نے لی ہے نماز جو نفل پڑھنے کی ہے، کیونکہ نفل نماز سفر میں سواری سے اتر کے نماز پڑھنا افضل ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ فرض نماز سواری سے اتر کر پڑھنا افضل ہے، ضروری ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر ضائع ہونے کا خدشہ ہے، پھر آپ کو جس طرح نفل نماز آپ نے اجازت دی ہے کہ سواری پر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کے اندر علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہی کشتی وغیرہ باقی چیزوں کا بھی اسی سفر میں یہی کیفیت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔